بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول فرمایا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے پہلے عمرہ کی ادائیگی کے بارے میں تفصیل بتائیں گے، جو صلح حدیبیہ کے اگلے سال معاہدے کے مطابق ادا کیا گیا۔ اس عمرہ کے سفر اور اس کی ادائیگی کے دوران کیا حالات و واقعات پیش آئے، اس بارے میں مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے کے مناظر کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک اسٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں گے، البتہ انہیں آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2000 صحابہ تھے۔ روانہ ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے ان سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ سبھی صحابہ ساتھ روانہ ہوئے، ان کے علاوہ کچھ وہ تھے جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاط کے طور پر ہتھیار بھی ساتھ لیے تھے۔ مسلمانوں میں سے 100 آدمی گھڑ سوار تھے، ان کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے پر احرام باندھ لیا تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ ہتھیار دیکھے تو وہ بوکھلا کر مکہ معظمہ پہنچے اور قریش کو بتایا کہ مسلمان ہتھیار لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ تو گھڑ سوار دستہ بھی ہے۔ قریش یہ سن کر بدحواس ہوئے اور کہنے لگے، ہم نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو اس معاہدے کے خلاف ہو، بلکہ ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ جب تک صلح نامے کی مدت باقی ہے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ پھر آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بنیاد پر ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں؟ آخر قریش نے مکرز بن حفظ کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور کہا، آپ ہتھیار بند ہو کر حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جبکہ معاہدہ یہ نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہوں گے، معاہدے کے تحت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تلواریں ہمارے ساتھ ہوں گی، باقی ہتھیار ہم باہر چھوڑ کر جائیں گے۔ مکرز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر اطمینان کا اظہار کیا اور قریش کو جا کر اطمینان دلایا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخلے کا وقت آیا تو قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ سے نکل کر کہیں چلے گئے۔ ان لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض تھا، دشمنی تھی۔ وہ مکہ معظمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نکل گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں تلواریں لیے چل رہے تھے اور سب لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے باقی ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ محفوظ کرا دیے تھے۔ وہ جگہ حرم سے قریب ہی تھی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو ان ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت مدت بعد دیکھا تھا۔ وہ انہیں کمزور سے لگے تو آپس میں کہنے لگے، یثرب کے بخار نے مہاجرین کو کمزور کر دیا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے گا جو ان مشرکوں کو اپنی جسمانی طاقت دکھائے گا۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا
کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی اکڑ اکڑ کر اور سینہ تان کر چلیں، اور مشرکین کو دکھا دیں کہ ہم پوری طرح طاقتور ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے رمل شروع کیا تو مکہ کے دوسرے مشرکوں نے ان مشرکوں سے جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور بتایا تھا کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ انہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، حالانکہ یہ تو پوری طرح طاقتور نظر آ رہے ہیں۔ 200 روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اس طرح اپنے اوپر ڈال رکھی تھی کہ دایاں کندھا کھلا تھا اور اس کا پلو بائیں کندھے پر تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی ایسے ہی کر لیا۔ اس طرح چادر لینے کو اضطباء کہتے ہیں اور اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں پہلا اضطباء اور پہلا رمل تھا۔ اب حج کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے، انہیں یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدے کے مطابق 3 دن تک مکہ معظمہ میں ٹھہرے۔ 3 دن پورے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے باہر نکل آئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کا پہلا نام برہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ 200 روایات بتاتی ہیں کہ عمرے سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ایک سنگین واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا۔ یہ خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر روانہ ہوئے۔ موتا کے مقام پر پہنچے تو شرجیل غسانی نے انہیں روک لیا۔ یہ شرجیل کیسر روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ شرجیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں میں سے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی شرجیل نے انہیں رسیوں سے بندھوا دیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں میں سے یہ پہلے قاصد ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے بہت رنج ہوا۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس کی تعداد 3000 تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب یہ لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے۔ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس پر راضی ہوں اسے اپنا امیر بنا لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایات فرمائیں، اس وقت ایک یہودی شخص بھی وہاں موجود تھا اور یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ واقعی نبی ہیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ یہ بات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لی تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا پرچم تیار کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ نے مجاہدین کو نصیحت فرمائی، جہاں حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا ہے، جب تم وہاں پہنچو تو پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت مسلمانوں سے کہا، اللہ تمہارا ساتھی ہو، تمہاری مدد فرمائے اور تم لوگوں کو خیر اور خوشی کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لائے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینۃ الوداع کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔ وہاں پہنچ کر انہیں نصیحت کی، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے عافیت مانگتا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اللہ کے اور اپنے دشمنوں سے شام کی سرزمین میں جا کر جنگ کرو۔ وہاں تمہیں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا سے کٹ گئے ہیں۔ ان سے نہ الجھنا، کسی عورت پر، کسی بچے پر تلوار مت اٹھانا، نہ درختوں کو کاٹنا اور نہ عمارتوں کو مسمار کرنا۔
کہتے ہیں عام مسلمانوں نے بھی انہیں رخصت ہوتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ لشکر روانہ ہوا اور شام کی سرزمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ شہنشاہ ہرقل 2 لاکھ فوج کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے نصرانی قبائل بھی چاروں طرف سے آ کر ہرقل کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد بھی 1 لاکھ کے قریب ہے۔ اس طرح لشکر کی تعداد 3 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ ان کے پاس بے شمار گھوڑے، ہتھیار اور ساز و سامان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف 3000 تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی برائے نام تھا۔ یہ تفصیلات معلوم ہونے پر اسلامی لشکر وہیں رک گیا۔ 2 رات تک انہوں نے وہاں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد والے دشمن سے صرف 3000 آدمیوں کے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ قدرتی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ سن کر پریشان ہوئے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا، ہمیں چاہیے یہاں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیں تاکہ ہمیں کمک بھیجیں یا واپسی کا حکم فرمائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، لوگو، تم اسی مقصد سے جان بچا رہے ہو جس کے لیے وطن سے نکلے ہو۔ تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پر لڑتے ہیں اور نہ طاقت کے بل پر، ہم تو صرف دین کے لیے لڑتے ہیں۔ دین کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اب یا ہمیں فتح ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔ یہ پرجوش الفاظ سن کر صحابہ کرام بول اٹھے، اللہ کی قسم، ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا اور یہاں تک کہ موتا کے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی مقام پر رومی لشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم ہاتھ میں لیا اور دشمن کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کی قیادت میں رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا تھا۔ ادھر رومی بھی آخر 3 لاکھ تھے، انہوں نے بھی بھرپور حملہ کیا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگیں، نیزے اور تیر چلنے لگے، زخمیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، گھوڑوں کے ہنہنانے اور اونٹوں کے بل بلانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس حالت میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پرچم اٹھائے جنگ کر رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان پر جوش کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری تھی۔ ان کے ہاتھوں کتنے ہی رومی جہنم رسید ہوئے۔ آخر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے مطابق حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم لے لیا۔ وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اب مسلمان ان کی قیادت میں جنگ کرنے لگے۔ انہوں نے اس قدر شدید جنگ کی کہ بیان سے باہر ہے۔ لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے ان کے بائیں بازو پر وار کیا اور وہ بھی کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم کو اپنی گود کے سہارے سنبھالے رکھا اور اسی حالت میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ دوستو، اس کے بعد کیا حالات و واقعات پیش آئے یہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا آپ نے آنے والی ویڈیو کو بھی ضرور ملاحظہ کرنا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آ رہی ہوگی۔ اس حوالے سے بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک اسٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔